کھولا اندر داخل ہو گئے. اپنا گھر ہے، میرے بھائی کا گھر ہے، چچا کا گھر ہے، ماموں کا گھر ہے، خالہ کا گھر ہے، یہاں کیا پوچھنا، یہاں کیا اجازت لینی، دستک دی اندر داخل ہو گئے. یہ اپنائیت محسوس کرتے ہوئے انداز اختیار کیا جا رہا ہے. لیکن پہلی بات اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمائی، اے ایمان والو، جب تک میرے محبوب گھر میں آنے کی اجازت نہ دے تم گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. پہلی بات. چاہے اس کے بعد جب گفتگو کا سلسلہ ہوتا ہے، ہمارا اپنا بھی بات چیت کرنے کا انداز یہی ہے، ہم نام لے لے کر بات کر رہے ہوتے ہیں. جی سلمان بھائی، عرفان بھائی، عمران بھائی، سفیان بھائی، نام لے کر بات کی جا رہی ہوتی ہے. اور یہ نام لے کر بات کرنا نا، ہمارے یہاں کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا. آپ کسی سے بھی بات کر رہے ہیں نا، آپ نے سر کہہ لیا، نام لے لیا، کوئی اور اس طرح کا انداز اختیار کیا، معیوب نہیں سمجھا جاتا. لیکن اے آنے والوں، تمہیں پتا ہے تم کس بارگاہ میں آئے ہو. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اے لوگوں، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہو نا، خبردار میرے نبی کو نام لے کر نہ پکار. جب بھی نام لینے کا سلسلہ ہی نہیں ہوا، اللہ نے پہلے ہی منع کر دیا، نام لے کر بات کرنے کی اجازت نہیں. آنے والوں، یا محمد کہہ کر بات نہ کرنا، یا محمد کہہ کر نہ پکارنا. یہ ادب ہے اس نبی کا، یہ تعظیم کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنے والوں کو بتایا، خبردار نام لے کر بات نہیں کرنا. چاہے آپ قرآن پاک پڑھیں نا، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پچھلے نبیوں کو مخاطب کیا، یا شعیب، یا موسیٰ، یا عیسیٰ. اب میں پوری آیتیں پڑھنے کی طرف نہیں جاؤں گا کہ وقت تھوڑا ہے اور بات کچھ میں آپ آگے لے کر پڑھنا چاہ رہا ہوں. یا داؤد، یا ابراہیم، یا زکریا، یا یحییٰ، اللہ نے مخاطب کیا دیگر نبیوں، نام لے کر پکارا. اللہ نام لے کر پکار رہا ہے دیگر نبیوں کو، ہمارے محبوب کو بھی پکارا ہے، سرکار کو بھی یاد کیا ہے، حضور کو بھی مخاطب کیا ہے. اب سارے کا سارا قرآن پڑھ لیجئے، پورے قرآن میں ایک بھی مقام ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یا محمد کہہ کر پکارا. حالانکہ وہ رب ہے، رب بلا سکتا ہے، رب نام لے کر پکار سکتا ہے، لیکن اللہ پتہ کس انداز میں یاد کرتا ہے. کہیں فرماتا ہے، یا ایھا الرسول، اے شان و عظمت والے رسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. کہیں یاسین کہہ کر پکارتا ہے، کہیں طٰہٰ کہہ کر پکارتا ہے. اللہ نام لے کر نہیں پکارا. جب اللہ نے خود نام لے کر نہیں پکارا تو اے کلمہ پڑھنے والوں، تم کیسے جرأت کرو گے نبی کا نام لے کر بات کرو گے؟ خبردار، نام لے کر پکارنے کی اجازت نہیں. اللہ نے فرمایا، اور یہ آیت کریم آپ کے سامنے پڑھی ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اس آیت کے تحت علماء نے ایک بات ذکر کی، وہ بات ہے، لا تقولوا یا محمد ولکن قولوا یا نبی اللہ یا رسول اللہ. علماء ذکر کرتے ہیں، لوگوں دیکھو، جب اللہ رب ہو کر نام لے کر کے پکارتا، تم امتی ہو کر کیسے جرأت کرو گے نبی کا نام لے کر پکارو گے؟ سنو، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کہو، یا سید المرسلین کہہ لو، یا انیس الغریبی کہہ لو، یا شفیع المذنبین کہہ لو، یا رحمت للعالمین کہہ لو، یا خاتم النبیین کہہ لو. جب اللہ رب ہو کر نام نہیں لیتا، تم بھی نام ذکر نہ کرنا، لقب لو، اوصاف لو، وصف لو، کمال و خوبی کے ذریعے مخاطب کرو، نام لے کر نہیں پکار. یہ ادب ذکر کیا جا رہا ہے محبوب کی بارگاہ. چاہے اس کے بعد اگر آگے بڑھا ہے، ایک انداز ہمارے ہاں ہوتا ہے، بات جاری تھی، گفتگو جاری تھی، گفتگو میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی. جب بات سمجھ نہیں آئی نا تو کہہ دیا جاتی ہے، بات سمجھ نہیں آئی، اس کو دہرا دو، پلیز اپنی بات کو ریپیٹ کیجئے، میں نہیں سمجھ سکا. اب یہ ہمارے یہاں کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا کہ اگر سامنے والے کو کہہ دیا سمجھ نہیں آئی، بات کو دوبارہ دہرا دے، کوئی معیوب بات نہیں سمجھ جاتی. لیکن وہ جو بارگاہ ہے، اس بارگاہ کے ادب کے انداز کچھ ہو.
اللہ تعالیٰ کے ارادہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. سنو جب میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونا کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو حضور کی بارگاہ میں پتہ کیا کہنا ہے؟ بات سمجھ نہیں آئی نا تو نبی کی بارگاہ میں کہنا ہے انظرنا. آقا ایک نگاہ ہے. بات سمجھ نہیں آئی تو یہ نہ کہنا کہ ہماری رعایت کریں بات کو دوبارہ دہرائیں. یہ بات ایک دفعہ پھر نہیں کہہ دیتے. ایسی بات نہ کرنا. سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنا, میرے محبوب کی بارگاہ میں کہنا انظرنا. حضور ایک نگاہ ہے, سرکار نظر عنایت, حضور محبت کی نظر, آقا نظر رحمت نظر شفقت فرما دیجیے. انظرنا کہنا. اور یہ کہنے کے بعد اگلی بات پتہ کیا ذکر کی گئی؟ اگلی بات ہے فاسمعوا. سنو, یہ میرے نبی کو بات دہرانے کی زحمت کیوں پڑی؟ اتنی تکلیف دوبارہ بات کرنی پڑے گی. فاسمعوا, پہلے ہی توجہ سے سنو, پہلے توجہ سے سنو. میرے محبوب کو بات دوبارہ نہ دہرانی پڑے, کان لگا کے توجہ کے ساتھ سنو تاکہ پہلی مرتبہ جو بات کی جائے نا وہ پہلی مرتبہ کہی ہوئی بات تمہاری سمجھ میں آ جائے. یہ پروٹوکول ذکر کیے جا رہے ہیں اس نبی کی بارگاہ. اور بات کرنے والا جب گفتگو کرتا ہے اپنا اپنا اسٹائل ہوتا ہے, اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. بعض لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ بڑی نرمی والی بات بنا اونچی آواز میں کر رہے ہو, بات کوئی بڑی نہیں ہوتی لیکن وہ لہجہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ آواز بھاری محسوس ہوتی ہے, آواز بڑی محسوس ہوتی ہے. اس نبی کی بارگاہ میں کتنی آواز میں بات کرنی ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو, جب میرے نبی کی بارگاہ میں بات کرنے کا وقت آئے نا, جہاں تمہیں کلام کرنا پڑے تو سنو, نبی کی آواز پر تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. دھیمے لہجے میں بات کرو, آہستہ انداز میں بات کرو. میرے محبوب کی آواز پر تمہاری آواز بلند نہ ہونے پائے. نرمی والے انداز میں, پیار والے انداز میں, محبت والے انداز میں اور دھیمے لہجے میں میرے نبی سے بات کرنی ہے. اگر تمہاری آواز بلند ہو گئی اور اونچی آواز میں تم نے کلام کا سلسلہ شروع کیا تو سنو, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہاری جتنی بھی نیکیاں ہیں نا یہ ساری کی ساری برباد کر دی جائیں گی اور تمہیں پتہ تک نہیں چلے. اس حبیب کی بارگاہ میں بلند آواز سے بات نہ کرو. خاص طور پر حضرت ابوبکر, حضرت عمر, ان حضرات کا ذکر کیا گیا, دیگر بھی جو صحابہ ہیں ان کا انداز یہ تھا جب بھی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے سرکار سے بات کرنی پڑتی تو ان کا انداز یہ ہوا کرتا تھا بڑے دھیمے لہجے میں بات کریں, بڑی آہستگی کے ساتھ, ادب والا ماحول برقرار رکھتے ہوئے اپنا یہ والا انداز اور دھیمے لہجے میں آہستگی کے ساتھ بات کر سکتا. قرآن نے ان کی شان ذکر کی. قرآن کہتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. جو میرے محبوب کی بارگاہ میں آہستگی سے بات کرنے والے ہیں نا, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے چن لیے. اللہ نے ان کے دلوں میں تقوی اور ایمان نقش کر دیا ہے. لہم مغفرۃ واجر عظیم, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم. ایک واقعہ ہوا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرمائے, حضور اپنے کمرے میں, ایک قبیلے کے لوگ آئے, انہوں نے آ کر سرکار اپنے گھر میں تھے, دروازے کے باہر کھڑے ہو کر آواز لگانا شروع کی. ایک انداز ہوتا ہے یہ بھی, آواز لگا کر یہ کہہ رہے کہ باہر آئیے ہماری بات سنیے, ہم کچھ عرض کرنے کے لیے آئے, دروازہ کھولیے باہر آئیے ہماری بات سنیے. یہ واقعہ ہو گیا. قبیلہ بنو تمیم, اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس پر بھی آیت نازل فرمائی. بالکل اتنی سی بات پر بھی نا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آیت نازل فرمائی, اور ایک نے دو آیت نازل فرمائی. قرآن کہتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. میرے پیارے حبیب,
یہ جو دیواروں کے پار اور کمروں کے پار کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں دیتے ہیں نا، ان میں سے اکثر بے وقوف ہیں، آپ کی بارگاہ کا ادب ہی نہیں جانتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس بارگاہ کا ادب کیا ہے۔ میرے پیارے حبیب، یہ جو اس انداز میں آواز بلند کرنے والے ہیں نا، ان کا یہ انداز ٹھیک نہیں۔ یہ کہنے کے بعد اگلا انداز ذکر کیا، قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ آنے والے اب دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے، بس سامنے دروازے کے آگے بیٹھ جاتے اور صبر کرتے، محبت کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے، صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، بس دروازے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے یہاں تک کہ آپ خود کمرے سے باہر دروازے کے باہر تشریف لاتے، یہ ان کے لیے بہتر۔ آواز دینے کی اجازت نہیں، میرے نبی اپنے کمرے میں چلے گئے، گھر میں چلے گئے، تم دروازے پہ دستک دو گے، تم آواز لگا کے محبوب کو باہر بلاؤ گے، خبردار یہ انداز ٹھیک نہیں ہے، بس دروازے کے باہر آ کر بیٹھ جاؤ۔ یہ خود باہر نکلے نا، پھر جو کہنا ہے ان کی بارگاہ میں عرض کرتا، چاہے جتنے بھی عاشقان رسول یہاں تشریف فرمائے نا، میں آپ سب کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے گا، یہ دروازہ ہے، دروازہ بند ہے، آنے والا آیا، دستک دینے کی اجازت نہیں، آواز بلند کرنا اس کی اجازت نہیں، کرنا کیا ہے، دروازے پہ آ کے بیٹھے ہوئے، اب نظر دروازے پہ، دروازہ بند ہے، نظر دروازے پہ، ٹک کی باندھ کر دروازے کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں، ابھی دروازہ کھلے گا، ابھی حضور آئیں گے، ابھی دروازہ کھلے گا، ابھی بددعا کا چہرہ چمکاتے میرا سرکار کی جلوہ گری ہو، چاہے اسی کیفیت میرا ٹائم گزرتا چلا جا رہا، وقت آگے نکلتا چلا جا رہا، نظر دروازے پہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں، بیٹھے میں ٹکٹکی باندھ کے نظریں جما کے دیکھتے چلے جا رہے ہیں، ابھی سرکار آئیں گے، ابھی سرکار آئیں گے، ابھی حضور جلوہ فرما ہوں گے۔ اب غور کیجئے کتنا لطف عطا کرنے والا انداز ہے اور کیا کیفیت ہوگی، سرکار کے نظریں دروازے پہ نظریں جما کے بیٹھے۔ قرآن کہتے ہیں اگر یہ انداز اختیار کرتے ہیں نا، دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے، آواز بلند نہ کرتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر، یہ انداز بہتر تھا، میرے نبی کو آواز نہ دیتے، باہر آ کے بیٹھ جاتے، یہ بہتر۔ چلیں اس کے بعد اور آگے بڑھتے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والا کس انداز میں بات کرے، اللہ تعالیٰ نے مسئلہ پوچھنے کا بھی ایک انداز ذکر کیا۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی جناب جمعہ ہوا، نماز جمعہ کے بعد فارغ ہوئے، خطیب صاحب ملاقات کر رہے تھے، ملاقات کرانے کے بعد جب فارغ ہوئے جانے لگے، اتنے میں ایک بندہ دوڑتا ہوا آتا ہے، حضرت ٹھہریے گا، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ وہ رک گئے، انہوں نے مسئلہ پوچھا، اچھا اس کا مسئلہ شروع ہوا، مسئلہ چلتا چلا جا رہا، نکلتا چلا جا رہا، بات میں سے بات نکلتی چلی جا رہی، وہ کہیں جانا بھی چاہ رہے ہوں گے لیکن مسئلہ ختم ہوگا تو پھر آگے قدم بڑھے گا۔ بعض اوقات ایسا انداز بھی ہوتا ہے، جب بعض اوقات ایسا انداز ہوتا ہے، ایک مسئلہ پوچھا، دوسرا پوچھا، تیسرا پوچھا، چوتھا پوچھا اور بات سے بات نکلنے لگی۔ یہاں بھی آنے والے آتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں بھی بات چیت کرنے والے آتے ہیں، اور بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، مجھے تھوڑا سا اپنا ٹائم چاہیے، میں آپ سے نا علاقے میں بات کرنا چاہتا ہوں، چاہے اتنا بڑا اجتماع اور ایک بندہ کہہ رہا مجھے علاقے میں بات کرنی ہے، وہ سب کو چھوڑ کر ایک طرف ہو کر ایک ہی بات کیسے سنے؟ اللہ نے اس کا بھی ادب ذکر فرمایا۔ حضور ذرا ادھر آئیں گے، سرکار میں آپ سے تنہائی میں ادب بات کرنا چاہتا ہوں، حضور تھوڑا سا ٹائم دیں گے؟ اللہ نے اس کا بھی ادب ذکر کیا، یہ کام کرنا تو کیسے کرواؤ؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو اگر تم یہ چاہتے ہو نا میرے محبوب سے علاقے میں کو بات چیت کرو، ان کے کام میں تنہائی میں آ کر بات کر لو، تو سنو پہلے صدقہ کرنا پھر آنا، پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، یہ صدقہ کر کے نا پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا اور اللہ کو وقت لے کر آ کے جو عرض کرنا وہ کر لیں۔ یہ ادب ذکر کیا جا رہا ہے سرکار کی بارگاہ،
جتنے آپ سنتے چلے جا رہے ہیں، جو آخر میں جا کر نتیجہ نکلے گا نا، وہ نتیجہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بعض اوقات ہوتا ہے گھنٹہ 2 گھنٹے کی گفتگو ہوتی ہے اور بعد میں پوچھا جاتا ہے یار بتائیے نا نتیجہ کیا نکلا۔ جب بندہ سوچ رہا ہوتا ہے نتیجہ پتہ نہیں کیا نکلا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بات کون سی چل رہی ہے۔ کیونکہ بعضوں کا انداز ہوتا ہے نا، ایک جگہ سے بات شروع کی، مشرق میں تھے، مغرب میں چلے گئے، وہاں سے شمال میں نکل گئے، وہاں سے جنوب میں نکل گئے، اب پتہ ہی نہیں ہے موضوع کیا تھا، بات چیت کیا تھی، نتیجہ کیا نکالے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، لیکن جتنی باتیں آپ سے کی ہیں نا، مجھے تلا گنگ کے عاشقان رسول سے امید ہے کہ یہ سارے نتیجہ نکال چکے ہوں گے۔ وہ نتیجہ پتہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ ہے سب سے اولا اعلیٰ۔ سب کی آواز نہیں آئی، نتیجہ سب کے سامنے اگر یہی ہے تو مل کر آواز آنی چاہیے، سب سے اولا اعلیٰ، سب سے بالا اعلیٰ، خلق سے